بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کشمالہ قاسم کی ناول میں سے اسٹوری سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ظالم ہمسفر۔ بارش پورے زور شور سے جاری تھی۔ دسمبر بھی شروع ہو چکا تھا جس وجہ سے ٹھنڈ مزید بڑھ چکی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا جس وجہ سے پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہی حویلی میں بھی سارے مکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لیکن اگر ہم ایک حویلی کی چھت پر جائیں تو وہاں 2 وجود ایسے تھے جو ابھی تک جاگ رہے تھے، جس میں ایک کے چہرے پر مسکان تھی، سکون تھا، جبکہ دوسرا وجود بارش میں بھیگنے کے باعث مسلسل کانپ رہا تھا، جس کے سامنے والے کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ مما مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آخر کار ہمت جواب دینے پر کپ کپاتے نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا، چپ کر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپرد کرتے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، جبکہ نظر مسلسل اس پر جمی ہوتی ہے۔ وہ اس کی دھمکی اور نظر سے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اپنے بازو سہلاتی ہے، مگر بے سود اور مسلسل اسے دیکھتا اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایک جگہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا ہوتا ہے، جہاں بارش کا پانی کا ایک قطرہ بھی آنا محال تھا، مگر اس بیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کر کے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی۔ سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ سردی سہتے سہتے میں یہاں ٹھنڈ میں مر جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے ترس ہی آ جائے اس پر، مگر سامنے بھی سنگ دل تھا جسے بس تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا، تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا۔ وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پہ لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پہ رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بارش میں بھیگ جائیں گے۔ اچھا میں یہیں صحیح ہوں، پلیز آپ مت آئیں۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے نہ روکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتا ہوا اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لا کر اسے مخاطب ہوتا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ ابھی میں زندہ ہوں تمہیں اذیت دینے کے لیے، تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے، تو پلیز یار ایسا مت کہا کرو کہ تم مر جاؤ گی۔ سچ میں میری جان نکل جاتی ہے تمہارے من سے یہ الفاظ سن کر۔ وہ اس کے چہرے پہ چپکے بالوں کو اپنے ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے، ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ مانا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا، اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں، تو پلیز یار چپ ہو جاؤ، اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جس سے اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں پڑتی ہیں اور وہ بارش میں پورا بھیگ جاتا ہے، مگر سامنے والی سے کم۔ اسے بارش اتنا نہ برس یار، میرے محبوب کی آنسو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شعر بول کر جیسے ہی من نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر غصے سے دھاڑتا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ بولا نا چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے غصے سے کہنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے پیچھے ہچکی لیتی ہے۔ گڈ، اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے۔
جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایسا روتا دیکھ ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا، مگر سامنے بھی وہ ستمگر تھا۔ چلو آنسو نہ سہی، مگر تمہیں یوں کپ کپاتا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی اور موسم بھی بہت خراب ہے۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا۔ ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں، یہ نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤں۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو ہلکے بھیگ چکے ہوتے، اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پہ بل ڈالے سوچتی ہے کہ اس سے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا، اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہ تھی۔ اور ہاں، تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی آنا، اب میں اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی احساس ہے تمہاری میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کر چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے، اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی، کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا، اور اب یہی ظلم اس کا مجازی خدا بھی تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے۔ سوہا کہاں ہو بیٹا؟ جی امی میں ادھر ہوں۔ سوہا جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی ہوتی، آسیہ کی آواز پر دروازے کی طرف من کر کے انہیں دیکھ کر کہتی ہے جو سامنے نظر آتی ہیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسی وجہ سے تمہیں ہر بار جاب نہیں ملتی، اتنی لیٹ جاؤ گی تو کون اپنی آفس میں جگہ دے گا تمہیں؟ آسیہ سوہا کے کمرے میں آ کے کہتی ہے، امی روز رات میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے 6 بجے اٹھا دیا کریں، مگر آپ ہی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے۔ گورا اور شفاف چہرہ، اس پر بڑی خوبصورت براؤن آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی چھوٹے ہونٹ جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے، اس کے لمبے کالے ریشمی بال۔ وہ نارمل تھی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی، اور نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی۔ وہ معصوم سی بہت پیاری لگتی تھی۔ توبہ سوا کتنا جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں اٹھانے آئی تھی میں، تم نے کہا تھا کہ امی بس 5 منٹ رک جائیں، اور تمہارے 5 منٹ دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آسیہ اپنی بیٹی کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگائے کہتی، اچھا ایسا ہے، پتہ نہیں شاید میں نیند میں تھی تبھی پتہ نہیں چلا، اب جب بھی مجھے اٹھائے نا تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھائی گا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر چادر لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر آسیہ اس سے گھورتی ہے، دیکھو یہ نہ ہو کہ اپنا کمرہ ہی صاف کر لوں، بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ صاف کر لے۔ اچھا امی میں چلتی ہوں، دعا کریے گا جاب مل جائے۔ وہ اپنی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رخ کرتی ہے۔ سوہا اپنے ابو سے ملتی جانا، ابو اٹھے ہوئے ہیں؟ اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر تو وہ اس ٹائم سوئے ہوتے تھے۔ ہاں تمہارے لیے اٹھے تھے کہ سوہا سے کہنا ہے مجھ سے مل کر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر غفار کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔ السلام علیکم ابو۔ سوہا غفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے، جو بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں، مگر سوہا کی آواز پر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی مدد سے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ابو آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی سی خفا ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی؟ کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے ہیں۔ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، جس وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی۔ ہاں کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنا تھا، میری بیٹی مجھے روز ملے بغیر جاتی ہے، اور پھر جب اٹھتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتے ہیں، جس پر سوہا اپنے باپ کے اتنے پیار
پر دل سے مسکراتی ہے، لیکن ابو آپ کو پتہ ہے یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اسے فکر ہوتی ہے۔ اچھا ابھی لے لوں گا، تم بتاؤ جاب ملی؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی کہاں ابو، 4 دن سے جا رہے ہیں مگر کہیں جاب نہیں مل رہی۔ آج ایک کمپنی کی کال آئی ہے کہ انٹرویو دیں، دعا کریں آج جاب مل جائے۔ بیٹا میں صحیح ہوں، اب دکان پہ بیٹھ سکتا ہوں، تم کیوں نہیں؟ ابو بالکل نہیں، ڈاکٹر نے پتہ ہے نا آرام کا کہا ہے، آپ کو تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جاب مل جائے گی تو میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ تم روحان سے بات کرتی ہو؟ وہ کچھ یاد دلانے پر پوچھیں جس پر وہ نظریں جھکاتی ہے۔ اس کا مطلب کرتی ہو؟ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابو وہ میرے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سب ان کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں۔ اپنی غلطی کا احساس ہے ابو، پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید لیے کہتی ہے، جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کر کے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔